چند ایک امپورٹنٹ چیزوں کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. پاکستان میں سونے کی قیمت میں 3,000 سے زائد کی کمی ہوئی, 3,000 کی کمی ہوئی, کل 6,000 کی کمی ہوئی تھی, ٹوٹل 9,000 ہو گئی. جس نے 5 لاکھ روپے تولہ لینا ہے تو چلو جی وہ 6 لاکھ تولہ بھی لے سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. عاصم منیر صاحب دورہ تہران پر پاکستان دفتر خارجہ کو وضاحت کیوں دینا پڑی. انہوں نے جناب ہمارے جو چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں ان کو تہران کے دور پر پاکستانی دفتر خارجہ کو وضاحت دینا پڑی. اب وہ کہتے ہیں پاکستانی دفتر خارجہ نے دعووں کو گمراہ کن قرار دیا ہے اور ایران کے بطور امریکی صدر کے نمائندے یا امریکہ کی ہدایت پر کیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بذات خود ہی ڈزنٹ ٹرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. He calls directly and he communicates directly with the Asim Munir, Chief Martial Law Administrator. Now he's holy solely owner of Pakistan. You know that. They just یہ جو ایک ڈیفینس کا ایک ایگریمنٹ پہ بھی ساروں نے سائن کیا, اور ساروں نے سائن کیا ہے, جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, جس میں مسلم لیگ بھی ہے, جس میں نون لیگ بھی ہے. ایوری بڈی, آزاد, ارلا پرلا, سجا کھبا, سب نے سائن کیا ہے. تو ناؤ ہی از ہمارے ہر چیز. پاکستان امریکہ ایران تنازع میں ثالث بھی رہے ہیں. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے جمعرات کے روز اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ چیف جو ایڈمنسٹریٹر ہیں عاصم منیر صاحب, ان کا دورہ پاکستان ثالث کے طور پر انہوں نے کیا ہے. اور جو لوگ, یہ کچھ لوگوں کی زیادتی بھی ہے جو ڈیفیم کرنے کے لیے, آپ بس انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر ہلری کلنٹن جو ہے امریکہ کی جو سیکرٹری خارجہ ہیں, اٹس on the archive, you just go on YouTube and find out. She said Pakistan is a deep state. It's not only Pakistan now, the other countries are also deep states. Pakistan is ruled by, and because they know that Pakistani politicians are corrupt politicians, and Pakistani politicians are there for the time being, and this is the army which is stay there, which will stay there forever and ever and ever. And Pakistan ke jo politicians hain, they will always be in a compromising position. So this is only army officers who can deliver it to them. There was a time کہ پاکستان کی آرمی میں آپ کو بتائیے کہ اسٹاف کورس ڈفرینٹ اسٹیجز کے اوپر ہوتے ہیں. تو ان کا جو جنرل بننے سے پہلے ایک کورس ہوا کرتا تھا, دیٹ یوز ٹو بی ان امیریکا, ہر جنرل بننے. تو وہ کہتے ہیں دیٹ واز اے ٹائم جس میں ان کی برین واشنگ بھی کی جاتی ہے. بٹ یو نو واٹ, ان کی برین واشنگ کی کیا بات ہے, اسی جم دے بعد چاہیں پاکستانی فرام دا ڈے ون. ہمارا خواب ہی امیریکا ہے اور کچھ بھی نہیں, میرا بھی آپ کا بھی. اور سچ بولو تو سچ تو یہی ہے. I have my wonderful guest here, that is جناب تنویر سلطان صاحب یہاں ہیں. سر کا بہت شکریہ. ایک بات بتاتی ہوں کہ می بینگ عارفہ مظفر, میں اگر آج آپ ریڈیو پروگرام کر رہی ہوں تو آئی تھنک اٹس جسٹ کامن تھنگ. یا میں اگر انسان بھی اللہ نے مجھے بنایا تو دس از ناٹ این آرڈنری تھنگ. اللہ کا بڑا احسان ہے میرے پہ, مگر ہم شکرانہ ادا نہیں کرتے. ٹھیک, آئی ریئلی تھینک جناب تنویر سلطان صاحب کہ اپنی گونا گو مصروفیت میں سے ٹائم نکالتے ہیں. سر السلام علیکم, اینڈ ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام. حرف بین الحمد للہ, اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی, بہت مہربانی. اچھا, میں whenever I think about you, I see a very beautiful smiling face, a very fine, very well placed, well educated, a wonderful, complete human being. عامر نے آپ کی تصویر لگائی تو میں بلکہ میں نے کہا اللہ, لوگوں نے جب تنویر بھائی کو دیکھنا, انہوں نے کہا بڑے غصے والے ہیں. ہی از ناٹ غصے والے ایٹ آل. اے ویری لاجیکل پرسن, ہر بات لاجک کے ساتھ کرتے ہیں, اور کوئی مطلب پرسنل شارٹ کٹس نہیں ہیں. سر سب سے پہلے تو آپ ذاتی طور پہ اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں. آپ کا اٹھنا بیٹھنا, جس کلاس سے آپ بلونگ کرتے ہیں اس کلاس کے لحاظ سے اٹھنا بیٹھنا, گولف کھیلنا, میرا خیال ہے پولو بھی شاید کھیلتے ہوں گے آپ, اور کلبس کے لحاظ سے یو ہیو یور اون کلاس. اور یو سے پمز ہاسپٹل آج کل زباں زدے عام بھی ہو گیا. یہ جو کل پرسوں کا جو واقعہ ہوا ہے, دس از ویری سیڈ کہ پمز ہاسپٹل میں آگ لگی, 14 بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. آئی واز تھنکنگ جب میں نے اس کو پڑھا کہ جی ایک سائڈ کا دروازہ بند تھا کیونکہ پاکستان میں بچے چوری ہو جاتے ہیں, اٹ میڈ سینس ٹو می.
مگر بھائی کوئی نرسیں تو جتنے انکیوبیٹرز ہوتے ہیں, بیکاز دوز ہو آر ان دیز انکیوبیٹرز, ہر انکیوبیٹر یا 2 انکیوبیٹرز کے ساتھ ایک نرس موجود ہوتی ہے, کیونکہ ان بچوں کی فوڈ, ان کی چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے. ہاؤ کم کہ وہاں نرسیں موجود نہیں تھی کہ کوئی ایک بھی بچے کو لے کے وہاں سے نہ بھاگ سکی, کوئی بڑا ایک بھی نہ کوئی مرا, سارے کے سارے 14 جو مرے وہ انکیوبیشن میں مرے, 15واں جو بچا ہے وہ بھی اٹس اے معجزہ, میں اس کو بھی شیئر کرتی ہوں. جی آپ بتائیے. یارفا بہن, سب سے پہلے تو ان تمام لواحقین کو جن کی بچوں کی جانیں ضائع ہوئیں, معصوم بچے تھے, اللہ پاک اوبیسلی معصوم تھے تو بخشے ہوئے ہیں, لیکن ان والدین پہ کیا گزری ہوگی آپ بھی سمجھ سکتی ہیں, ہم بھی سمجھ سکتی ہیں. دے ور آل پرابلی نیولی بورن, دا مدرس وڈ ہیو کیریڈ دوز چلڈرن فار 9 months, اینڈ آفٹر دیٹ جب ہوئی اس کے بعد اب وی کین امیجن جی کہ کتنی بڑی یہ ٹریجڈی ہے. تو تمام لواحقین سے جی دل کی گہرائیوں سے تعزیت جی, اللہ پاک ان کو صبر دے. اب دوسری جو بات آ جاتی ہے اس واقعے کے متعلق, دا ایونٹ اٹ سیلف جی, اس میں جو نیگلیجنس ہے, ابھی آپ نے خود فرمایا کہ واٹ اے ٹریجڈی کہ جو ایگزٹ فائر ایگزٹ کی پروویژن تھی اس کے لیے بند کر دی گئی کہ بچے اغوا ہو جاتے ہیں. اب یہ ایک چیز جو ہے اس سے آپ تصور کیجئے کہ مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کیا ہے ہسپتال کی, کہ بچے اغوا ہو جاتے ہیں ہسپتال سے. اسی بات کو ذرا تھوڑا سا پکڑیے, اور اس کا سدے باب یہ کیا گیا ہے کہ ایمرجنسی ایگزٹ کو آپ بند کر دیں. لک ایٹ دا ٹریجڈی اینڈ دا ایگنی, بجائے اس کے کہ آپ سیکورٹی میئرز اپنے بہتر کریں. آپ جو ایمرجنسی ایگزٹ ہیز اے پرپز جی, اسی کے لیے ہوتا ہے. ہمارا انفارچونیٹلی ویسے بھی کوئی بلڈنگ کوڈ نہیں ہے جس کے اندر کوئی ایمرجنسی ایویکویشن کی پریکٹس یا کچھ ہو, تو اپنی جگہ پہ ہیں. تو اب اس کو واقعے کو اگر آپ دیکھیں تو 2 ہیں. ایک ہے دا ایونٹ بائی اٹ سیلف جی, جب ایسا ایونٹ کوئی بھی ہوتا ہے تو نیچرلی اٹس اے ویری ٹریجک سچویشن. اس ایونٹ پہ دیکھنا جانا چاہیے کہ کیا ہوا, کہ کون سی کوتاہیاں تھیں, اور آئندہ اس کا سدے باب کیا ہوگا. میں آپ ہی کے سامنے رکھتا ہوں, آپ ماضی میں لے لیجئے اس قسم کی جتنے بھی کبھی کیٹاسٹرافیز ہوئی ہیں, کبھی کسی کی انکوائری سامنے آئی ہے ہمارے, رات گئی بات گئی, چاہے میڈیا ہے چاہے کوئی نہیں, اس وقت تو بڑی زور شور سے کہتے ہیں جی ہم نے ایک پینل بنا دیا ہے, انکوائری ہوگی. مگر یہ لوگوں کی, لسنرز کی, ویورز کی بھی غلطی ہے کہ ریٹینشن بہت کم ہے. اس سے پہلے بے شمار واقعات ہوئے ہیں اور پھر اگلا واقعہ ہو جاتا ہے. اچھا, اب میں گزارش کرتا ہوں جی, یہ تو واقعہ اٹ سیلف ہو گیا. اب ذرا تھوڑا سا اس کو اکیڈیمکلی لیجیے جی. آپ جب ایسی انکوائری یا کرنا چاہیں آپ کسی بھی نتیجے پہ کبھی نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ جب ان کی آپ سنیں گے. ابھی آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس ہسپتال پہ لوڈ کتنا ہے جی, یا پاکستان کا ٹوٹل جو ہیلتھ کیئر ہے, میں اگر آبجیکٹیولی بات کر رہا ہوں, واقعہ تو اٹ سیلف اٹس اے ویری ٹریجک, اور اس کا بھی اسی طرح انکوائری کا ہوگا حال جو باقی آج تک پاکستان میں انکوائریوں کا ہوا ہے جی. ہمارے ریسورسز وسائل میں اتنی بڑی پیرٹی ہے کہ وہ کبھی بھی رات, میں ویسے آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تو چلیں صرف 2 یا 3 سٹوری بلڈنگ تھی, ہمارے جو ہائی رائز ہیں اس میں کوئی فائر ایویکویشن ڈرل, کوئی فائر کوئی اس قسم کی کوئی یا کوئی بلڈنگ کوڈ ایسا اس نام کی کوئی چیز ہے پاکستان میں؟ میں گزارش کرتا ہوں نا کہ یہ تو آپ کو جو آپ کا پیس کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت آپ نے پالیسیز اور یہ سب کچھ بنانا ہوتا ہے جس کے تحت آپ ان قسم کی چیزوں کو آپ پریمپٹ کرتے ہیں جی. اور ابھی بھی اس کا آپ دیکھیے گا. اس سے زیادہ مجھے بہت افسوس جو ہوا ہے نا جی, بہت ایک بات پہ, کہ میں جو منسٹر ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, ان کا جو رویہ ہے سر, آج انہوں نے کتنی بری بات کی کہ وہ کراچی میں ایک آگ لگی کیا کسی نے ریزائن کیا, دوسری آگ لگی کیا کسی نے. میں حیران ہو گیا ہوں جی ان کا ایٹیٹیوڈ. مطلب ایسے موقع پہ ایون اگر جو لوگ اس وقت جذبات میں غلط بھی بالکل جذباتی ہو جاتے ہیں, اگر ایسی بات بھی ہو تو ایز بینگ کسٹوڈین آف دس منسٹری, کسٹوڈین آف دس سبجیکٹ, ان کو تو بڑا نرم رویہ اور بڑا پولائٹلی لواحقین سے بات کرنی چاہیے, ایگریسولی, کہ آپ کتنے پیسے یہاں دیتے ہیں, پرائیویٹ اسپتال میں چلے جاتے تو کتنا ہوتا. بھائی یہ مسئلہ ہے آپ کے پورٹ فولیو میں اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے, اور لواحقین کے ساتھ. آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو, مصطفیٰ کمال کا قصور نہیں ہے, آپ کے پولیٹیشین نے یہ تو اور آپ کے اداروں نے ایٹیچیوڈ ان کو یہ دیا ہے کہ یہ دیز آر آبجیکٹس, ٹریٹ them ایز بیڈ ایز یو کین. عارف بہن, جب یہ بات آپ کریں گی نہیں پھر تو نظام کی ہم بات کر رہے ہیں نا جی, پھر تو پورا نظام ہی یہی ہے, کہاں سے پکڑیں اور کہاں سے بات ختم کریں جی. یا وہ سبجیکٹ کو کہیں گے ہم چونکہ اسپیسیفک اس موضوع پہ رہنا چاہتے ہیں. آپ ذرا تھوڑا سا, میں جو بات گزارش آپ سے کر رہا تھا, یہ تو ایونٹ ہو گیا نا جی اٹ سیلف. آپ ذرا اکیڈیمکلی ہیلتھ کیئر پاکستان کو ایڈریس کیجیے. جو اس وقت ٹوٹل پاکستان میں تقریباً
جو پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو ٹوٹل بیڈز ہیں، ٹوٹل کیپیسٹی پاکستان کی تقریباً 1.5 لاکھ ہے جی. تصور کیجئے کہ 25 کروڑ کی آبادی کے اوپر ٹوٹل جو کیپیسٹی ہے وہ 1.5 لاکھ کے قریب ہے، جس میں سے 40 سے 45 ہزار تقریباً پرائیویٹ سیکٹر میں ہے جی، اور باقی پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلس ہیں. اب تقریباً جو WHO کا اسٹینڈرڈ ہے دیٹ از کہ دے شوڈ بی 3 بیڈس پر 1000 پیپل. اس حساب سے اگر 25 کروڑ ہماری اسیوم کی جائے آبادی تو کم سے کم 7.5 لاکھ ہو. اب میں آپ کو یہ نہیں کہ میں اس واقعے پہ یہ بات مناسب نہیں ہوگی، مجھے 1-2 دفعہ پمپس کے ایمرجنسی میں جانے کے اتفاق ہوئے. میں نے دیکھا ہے کہ جن لمیٹیشنز میں وہ ڈاکٹرز ایمرجنسی کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، آپ تصور کیجئے کہ ویل چیئر کے اوپر ہی ٹریٹ کر رہے ہیں جی، جگہ ہی نہیں ہے. تو who's at fault? This is the government. وہ تو میں government is at fault. اس پہ آئیں گی نا جی، اس پہ آئیں گی تو میں نے آپ کو گزارش کیا کہ اب پھر بات وہاں سے چلے گی. ہم ہیلتھ پہ یا جس چیز کو آپ چھیڑیں گے، ہیلتھ لے لیجیے، ایجوکیشن لے لیجیے. ہمارے ملک میں تقریباً لیس دین 5% ہیلتھ ایجوکیشن پہ خرچہ ہوتا ہے جی بجٹ کا. مجھے لیٹسٹ نہیں اسٹیٹسٹکس پتا کہ اس بجٹ میں ہم نے کیا کیے ہیں، لیکن اٹس آلویز انڈر 5% جی. ہماری نالائکیاں اپنی جگہ پہ، وسائل اپنی جگہ پہ، ٹوٹل نظام. یہ تو ایک چیز جب سپرنگ اپ ہوتی ہے تو اس وقت ہم اس کے متعلق بڑے کوگنیزنٹ ہو جاتے ہیں اور اس کا ہم پورا ایک CT اسکین کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی واقعہ ختم ہوتا ہے اس کا کوئی سدباب نہیں ہوتا. اس کے بعد یہی ہوگا اور ایسے ہی چلتا رہے گا جی. میں نے آپ کو گزارش کیا نہیں جی کہ کتنی ایسی ہماری نیچرل یا ڈیزاسٹرس کیٹاسٹرفیز ہوئی ہیں، اس کے بعد جب بھی انکوائریاں بیٹھی ہیں کیا ہوا ہے؟ کوئی بھی چیز کبھی کوئی ہمارا ایسا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے کہ جب وہ واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ پبلک کی جائے گی. پھر بات آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی نظام کے عدل انصاف کے ساتھ ہی. جس ملک میں عدل انصاف آپ کے سامنے ہے تو وہاں پہ یہ تو ٹوٹل ایک پیکیج ہے جی. یہ آئسولیشن میں ویری ٹریجک اینڈ ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ. لیکن اس میں اگر انفیشنسی فائر فار ایگزامپل دے شوڈ بی، چلیں ورس کم ورس ہم اس حد تک ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے کوئی کاؤنٹر میئرز ہوتے ہیں جی. اور کاؤنٹر میں جس آپ نے فرمایا کہ بچے نیچرلی وہ بیکاز دے ور انکیوبیٹرز یا وہ تو حالت میں نہیں تھے کہ نکل سکتے. آل دا اسٹاف دے جسٹ ایویپوریٹڈ فرام دا سین اینڈ فرام دا سچویشن. It's very unfortunate. But only, I think you said all the staff evaporated, but I believe so they were not even present there. بہت حد تک میں چونکہ پوری معلومات نہیں ہے میں کہہ نہیں سکتا جس کے متعلق. وہ تو وہی بات ہے کہ انکوائری ہوئے گی. اصل تو کسی بھی مہذب قوم میں تو ہوتا ہے کہ جب بھی ایسا ایونٹ ہوتا ہے انکوائری سے پہلے بات نہیں کرنی چاہیے اصولی طور پہ، اصول. لیکن انفارچونیٹلی یہ جی کہ ہمارا اتنا لیک آف ٹرسٹ ہے اور کانفیڈنس انٹو دا سسٹم کہ ہم اسی وقت اپنا جو غبار ہے نکالتے ہیں. ہمیں پتہ ہے اس کے بعد رات گئی بات گئی ہوئی. ٹھیک سر، اور بالکل ایسا ہی ہوگا. میں سر آپ نے بہت خوبصورت بات کہی. آج کینیڈا میں بھی ہماری ممبر پارلیمنٹ محترمہ سلمہ زاہد صاحبہ کے گھر میں تیل ڈال کے ان کی گاڑیوں کو 2 کو آگ لگا دی گئی. ان کے نیبرز نے انفارم کیا. ون آف دا بیوٹیفل تھنگ واٹ شی سیڈ از شی تھینکڈ پولیس ڈپارٹمنٹ، فائر ڈپارٹمنٹ، ہر نیبرز اینڈ دا سسٹم. اینڈ شی سیڈ میں ہر طرح کی جو کوشچن ہے اس کے لیے تیار ہوں، مگر میں کوئی کچھ نہیں کہنا چاہتی بیکاز انویسٹیگیشن از ان پروگریس. مہذب انداز یہی ہے جی کسی بھی. مگر یہاں پر میں اور کوئی اندازہ نہیں لگانا چاہتی. میں آئی فیلٹ سوری. آپ نے کہا 24 کروڑ کی عوام ہے. پمز ہاسپٹل سرکاری ہسپتال کہتے ہیں آپ. اتنی بڑی آبادی میں اس ہسپتال میں میٹرنٹی کے بیڈز آر اونلی 50. ناؤ آفٹر دس انسیڈنٹ 35 انسیڈنٹ رہ گئے ہیں. اینڈ یہ جو میٹرنٹی کے کیسز ہیں یو کی ناٹ اسٹاپ اٹ. اٹس اے قدرت کا. دیر مسٹ بی ویری مینی پیشنٹس جو کہ وہاں پہ رجسٹرڈ ہوں گے جن کی ڈلیوریز آج کل اور پرسوں میں ہونا ہوں گی. دے ریفیوزڈ. دے سیڈ فائنڈ another way because we don't have beds. They have only 35 beds. I say where is the government? They are just جھگڑ رہے ہیں پوزیشنز کے اوپر. آج کشمیر کے لحاظ سے اگر آپ آ جائیں it's sad. I think so we can 50 لاکھ کا دیا ہے. ایک آدمی جس کو 12 سال کے بعد اولاد ہوئی تھی، ایک عورت تھی. Very tragic. She got completed after 12 years of her marriage اور اس کا بچہ ہوا. اس کا بچہ بھی اسی زانے کا شکار ہوا. 50 لاکھ will not change her life. Not at all. Not at all. میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں جب یہ بات ہو رہی ہے. تو آج پاکستان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایک
جس شخص کو پوزیشن دے دی ہے کشمیر میں، جماعت آپ کی مسلم لیگ نون نے فتح لی ہے، اور انہوں نے ایک جو ان کی پارٹی کے بیچ میں بھی سنا ہے پھڈا ہو گیا ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں ہمیں تو آئی شیل بی ویری تھینک فل. عارفہ بہن میں کیا بات کروں جی، انفارچونیٹلی ایک بڑی انڈیوس سچویشن ہے جس میں سارا الیکشن کیا گیا ہے، اور اس میں یہ الیکشن ایک بڑے میجورٹی سینٹیمنٹ کے خلاف ہوا ہے. موسٹلی پیپل ہیو بائیکاٹڈ فرام دس الیکشن. اس کا جو ڈیریویٹو ہے وہ کچھ بھی نتیجہ ہو وہ عوام کے ساتھ قابل قبول نہیں ہوگا جی. اس کو جتنا مرضی یہ ڈسکائز کریں، جتنا مرضی یہ کانکاکٹ کریں. آپ کے سامنے ہے پاکستان میں جب میجر پاکستان کا فیبرری کا الیکشن دیکھ لیں، جس ایکسٹینٹ تک اس میں دھاندلی کی گئی ہے، آج بھی پاکستان کی عوام نظام کے ساتھ نہیں ہے جی. تو یہ اسی کا ایک منی ایگزامپل لے لیں. اور کشمیر از ویری ڈیئر اینڈ ویری سینسٹیو ٹو اس. کشمیر میں ہم ایسا چانس، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو دشمن ہیں اس کو کس طریقے سے ایکسپلائٹ کریں گے جی، کہ کشمیریوں کے سینٹیمنٹ کے خلاف اگر ہم جائیں گے، چلیں اس میں ایک ایکسپلائٹنگ ایلیمنٹ بھی ہوگا. یہ جو 12 سیٹیں ہیں یہ پہلے بھی ہوا کرتی تھی، لیکن اب اتنا شور کیوں ڈلا ہے؟ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے کہ پاکستان میں دیکھا جائے تو الیکشنوں میں پہلے بھی سب کچھ ہوتا تھا، یہاں پہ بھی ہوتا تھا. یہ ان 4 سالوں میں، اس سے پہلے سالوں میں کیوں اتنا بڑا فرق ہے؟ یہ میرا خیال ہے لمحہ فکری ہے فار دا کسٹوڈینس کہ ٹو وائی ٹو دس ایکسٹینٹ ایک پبلک. Would you mind to explain that why? اٹس ویری آبویس جی، اٹس ویری آبویس. آپ دیکھیں ہمارے پورے نظام میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے. وہ کردار ورسز جو ہمارے پاکستان کے عوام الناس کا سینٹیمنٹ تھا فار آر یونیفارم، ان چیزوں سے بہت بہت بھاری تھا. اس پہ وہ چیزیں اگنور ہوتی تھیں کیونکہ ایک ایکسٹینٹ تک ہوتی تھی، یہ نہیں کہ نہیں تھی ہوتی. پاکستان کے عوام الناس میں جو ہماری گڈ ول تھی یونیفارم کی، وہ اتنی اوور ویلمنگ تھی کہ اس میں یہ چیز چلتا تھا، بائی اینڈ لارج ایکسیپٹیبل تھا، ہوتا ہی سب کچھ تھا. لیکن اب جو اسکیل ہے اور جس ایکسٹینٹ تک ہوا ہے، وہ ایکسٹینٹ نے وہ جو سینٹیمنٹ تھا اس پہ پریویل کیا ہے. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں، وہ جو گڈ ول کا سینٹیمنٹ تھا اس پہ پریویل ہوا ہے جی. اور اس پریویل ہونے کی وجہ سے آج یہ آپ کے سامنے صورتحال بنی کھڑی ہے کہ پاکستان کی عوام الناس بائی اینڈ لارج اس نظام کے ساتھ نہیں ہے جی، وچ از ویری انفارچونیٹ، ویری انفارچونیٹ. لیکن یہ ایک ریالٹی ہے جی. اور میں اسپیشلی جو کسٹوڈین آف پاورز ہیں، میں ان کو محب وطن پاکستانی سمجھتا ہوں. میں ان کو اس طریقے سے نہیں لیتا، کوئی کچھ کہہ دے، لیکن میں کہوں گا کہ انہیں اپنے رویے میں اور اپنی سوچ میں. سر اقتدار چیز ہی ایسی ہے. عارفہ بہن اقتدار تھا، میں مانتا ہوں پہلے بھی تھا. میں کہا نا جی اتنا فرق کیوں جی؟ جو آپ ہی کا سوال تھا اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ادارے کی گڈ ول تھی جس کے ڈسگائز میں اس ایکسٹینٹ تک یہ ہو رہا ہے اور ہوا ہے اور برداشت ہو رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اٹس اباؤٹ ٹائم، اٹس سم تھنگ ویری سیریس جی. اٹس اباؤٹ ٹائم. یہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، یہ جو اسکمشز ہیں، پوری دنیا کی آپ تاریخ دیکھ لیں، کوئی چھوٹا واقعہ بنتا ہے بڑی بات کا، کیونکہ وہ جو لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے، وہ کوئی بھی چھوٹا واقعہ کین بیکم اے کیٹلسٹ ٹو ٹریگر دیٹ سینٹیمنٹ جی. اور یہ آج اگر خدا نہ خواستہ ہوا 2-3 واقعات ایز اے کیٹلسٹ ہو سکتے ہیں، کشمیر کا بھی، یہ پیمز کا بھی. اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کی ڈائیورژن ہوئی کہ دے ہیڈ ٹو ٹیک ہم ٹو شفا بٹ دے ٹوک ہم ٹو پیمز اینڈ اٹ واز ویری لیٹ ان پاکستان. پھر ایک اور وہ بھی ہوا گا کہ آپ کی عدلیہ اتنی بے بس ہے کہ عدلیہ نے 2 دفعہ کہا کہ نہیں ان کو شفا میں لے کے جائیں اینڈ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو گئی. میرا خیال ہے جی کہ اب ان کو نا جی اداروں کو ریویو کرنی چاہیے پالیسی. دے شوڈ کنسیڈ ٹو دس ریالٹی کہ دس ڈزنٹ ورک جی. ریپیٹڈلی اٹ ہیز ناٹ ورکڈ. دیکھیں ہوتا ہے، کرتے رہتے تھے، چلتا ہے. میں تو کہتا ہوں آئدر کم اب سم تھنگ مور وائزر اینڈ انٹیلیجنٹ دس، جو عوام بھی ہضم کر لے اور آپ کی بھی چل جائے. اگر نہیں چلتی تو کنسیڈ ٹو دس ریالٹی، کیونکہ اس کی قیمت بہت بڑی ہے جی. میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ دا سینٹیمنٹ آف دا پیپل ورسز دا گڈ ول، یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کو بات کو ذرا غور سے سوچیے کہ یہ برم، اگر یہ ایکویلیبریم خدا نہ خواستہ سینٹیمنٹ میں تو آلریڈی اٹ از رائپ انف. اٹ از ناٹ ان ایکویلیبریم. ابھی میں تو بڑا الاؤنس دے کے بات کر رہا ہوں. آلریڈی اٹ ہیز اوزڈ آؤٹ، اٹ ہیز اسپلڈ اوور. لیکن اس کے باوجود میں گنجائش دے رہا ہوں جی، اس کے باوجود گنجائش دے رہا ہوں.
چونکہ اتنی گڈ ول تھی ہمارے یونیفارم کی اور ہے آج بھی. مگر سر اب تو نہیں ہے نا, اب تو توازن نہیں ہے. آپ نے ایکویلبریم کی بات کی ہے, اگر یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں, بٹ آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ. میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں عافیہ بہن کہ ایز اے پاکستانی جی, میری یہ بات شاید ہمارے سننے والے ناظرین یا سامعین اس کو شاید اس طریقے, میں آج بھی جب پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی بات آتی ہے تو میں کہوں گا کہ اس میں ہمارے لیے اس چیز کا متحد ہونا یا یونٹی آف کمانڈ آپ تصور نہیں کر سکتی کتنی ضروری ہے پاکستان کی بقا کے لیے. چاہے یہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے, یہ ایلیمنٹ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے, کیونکہ جو کچھ ہے یہ ہمارے گھر کی جنگ ہے جی, اور اس سے ہمارے جو دشمن ہیں وہ جو نظر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہے ہمارے جو کسٹوڈین آف پاور ہیں, دے نو اٹ ویری ویری ویل. میں کیا بتاؤں پہ کیا پہ دی کا شور, بٹ دے نو اٹ ویری ویل جی. تو میرا یہ گزارش ہے کہ میری آپ نے جتنی گفتگو کی نا, آئی ایم سو سوری, میری ٹرین آف تھاٹ جو ہے نا, مجھے 2 نیوز کیونکہ میرے سامنے فلیش کی ہیں, میں اس کی طرف پڑھنا چاہوں گی کہ ہماری پاکستان کی ساورنٹی کی بات کی جائے, ظاہر ہے ہماری اسٹیٹ میٹرز ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ پالیسی کو ریویو کرنا ہوگا, پالیسی کو ریویو کرنا ہوگا ان اداروں کو جنہوں نے کسی بھی پوزیشن کو مستحکم نہ رہنے دیا, انٹروین کیا. ہی سیڈ شی سیڈ کا معاملہ 79 ایئر سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. بٹ ناؤ میں پرویز مشرف کا دور بڑا اچھا تھا, مارشل لا ہے تو مارشل لا تھا, ٹھیک. ضیاء الحق کا دور بڑا, مارشل لا ہے تو بس مارشل لا تھا. یہ ہائبرڈ سسٹم ہے, ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو بلیم کر کے وقت گزارا جا رہا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنے بیچ میں کارندے چھوڑے ہوئے ہیں, جس میں محسن نقوی بھی ہے, جس میں فیصل وابڈہ بھی ہے, جس میں اور بہت سارے رائٹر اراؤنڈ دا ورلڈ ہیں جو ان کے لیے لکھتے ہیں اور اس کے لیے پیسہ لیتے ہیں. اب تو آپ کا یہ جو ڈیفنس ایکٹ منظور ہو گیا ہے, تو اٹس yes, to save face of Pakistan, it's not martial law in Pakistan, but the chief administrator جو ہمارے ہیں جناب عاصم منیر صاحب, he is the authority. He is the man who will control all the 3 forces. He is the man جو پرائم منسٹر کے ساتھ ہوگا. He is the man who can fire anybody. So this means the man has secured only his position. اور پاکستان کا آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ پاکستان کا جی ڈی پی اس وقت کیا ہے, پاکستان کے ریزروز کیا ہیں, اگر اس کے بارے میں آپ ہمیں بتا دیں. عارف بہن, اس میں گزارش آپ سے کرتا ہوں, this has not happened for the first time. when our آئین was altered 73 والا, اس میں and General Zia-ul-Haq shall remain to be the President of Islamic Republic of Pakistan. ایک امینڈمنٹ سے ریووک ہوا تھا نا سارا کچھ. یہ ہماری تاریخ ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے یہ میری باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی, لیکن ایز اے محبت وطن پاکستانی میں ان تمام بھائیوں کو کہنا چاہوں گا جو کسٹوڈین اس وقت, سوچئے جو آج کا حال ہے یہ بہت جلد ماضی ہوگا, اور ماضی سے سیکھیں. پہلے ہوتا یہ تھا کہ a narrative would be built, that narrative would be sold and it would sell. It is not happening anymore. It is not happening. It has not happened. Till کا زور لگا دیے, سب کچھ کر دیے, it has not worked. The best way is to concede to the reality. وہی اس کا حل ہے. اس ریالٹی کو کنسیڈ کر کے حل نکالیں. یہ جو بلڈوزنگ اپروچ ہے, یہ جو ایکسکلوزیو ہے, ایکسکلوزیوٹی, آپ پولیٹیکل اس پہ آ جائیے نا جی. میاں نواز شریف, چلے ایک مثال لینے, میں آپ کو اپنے ماضی کی مثال کیوں دیتا ہوں. 97 والے الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب کو 2/3 میجورٹی ملی تھی, ایسے ہی تھا نا, ایسے ہی تھا. یٹ ہی ہیڈ ٹو ہی فیلٹ انسیکیورڈ, اور 14th امینڈمنٹ کرنی پڑی, اور اس کے بعد پھر وہ 15 والی آ گیا. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جی. اگر کوئی یہ سمجھے کہ آپ مسٹر کر کے مکمل کر لیں گے, مکمل صرف اللہ رب الکریم کی ذات ہے عارفہ بہن. اور یہ وہ سینس آف انسیکیورٹی ہوتا ہے جو آپ کو which keeps on entrenching you deeper and deeper into it, that sense of insecurity جی. یہ حل نہیں ہے جی. تاریخ بھری پڑی ہے مثالوں سے. میں نے تو آپ کو پاکستان کی ریسنٹ مثالیں دے دی ہیں جی, چھوڑ دیے, بار ہم کہیں جاتے ہی نہیں ہیں جی. جب آپ یہ ایکسکلوزیو بننا چاہتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں؟ ویری سمپل, ہیومن نیچر ہے. when you feel insecured, آپ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے کرتے ہیں نا. کہاں تک جائیں گے, کب تک کریں گے؟
جو کہ اگر آپ حقیقت سے منحرف ہیں تو یہ حل نہیں ہے جی. ڈیفینیٹلی یو کین بائی ٹائم, یس مگر لوگ حقیقت سے منحرف ہیں نا جی کہ وہ ایک گڈ ول تھی, وہ گڈ ول جیسے ایگزاسٹ ہو رہی ہے اور کنزیوم ہو رہی ہے, اٹ ہیز لمٹ, اٹ سرٹنلی ہیز لمٹ. اگر کوئی کہے کہ یہ انفینٹ یا کوئی انفینائٹ ہے, یہ گڈ ول نہیں جی, وہ بڑی تیزی سے ایروڈ ہو رہی ہے وہ گڈ ول, اٹ ہیز اٹس لمٹس. اور خدا نہ خاصا چونکہ میں ہی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان میں کبھی بھی ایز محب وطن پاکستانی ہم اس سٹیج پہ پہنچیں, چونکہ وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں بالکل نہیں ہے جی, چونکہ ہمارے وہ جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے اور پوری دنیا میں جی ان کو اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے گھر میں اگر ہو رہا ہو. بڑی خوبصورت طرف آپ مجھے لے کر کے چلے, دو باتیں اس میں سے بھی نکلیں. پہلی بات تو جو نکلی کہ پاکستان کے پولیٹیشین انسٹیبل ہیں. میں نے سر سے سوال جو کیا تھا, اس وقت مسلم لیگ نون کے درمیان بھی تھوڑا سا جھگڑا پڑ گیا ہے, کیونکہ عام انتخابات میں مسلم لیگ نون نے جو ایک نامزد سیٹ ہے وہ ہیں بیرسٹر افتخار گیلانی کے نام کو ریکمینڈ کیا ہے جو ہمارے نواز شریف صاحب ہیں, ویئر ایز جو صدر جو نون لیگ کے صدر ہیں کشمیر کے غلام قادر شاہ صاحب ان کا نام ہے, مگر اس میں رفٹ آئی ہے. ابھی سر نے جو بات کی ہے, پریزیڈنٹ ضیاء الحق نے جب اپنا عہدہ سنبھالا تھا تو اٹ واز اے جمی کارٹرز ٹائم جب سنبھالا, ٹھیک ہے. اس کے بعد رونلڈ ریگن اور نینسی ریگن آئے تھے, ضیاء الحق ان کی بیگم صاحبہ نے وزٹ بھی کیا تھا. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم کہ امریکہ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرتا تھا, سی آئی اے ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرتی تھی ود دا پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ضیاء الحق کے ساتھ. اینڈ اٹ از آن آرکائیو. آپ کی بعد میں آنے والی ہلری کلنٹن جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان از اے ڈیپ اسٹیٹ بیکاز دس از وائی شی ایکسپلینڈ اٹ. ناؤ اف آئی ٹاک اباؤٹ ناؤ آئی وانٹ جناب ہمارے عاصم منیر صاحب لمبی عمر ہو, اللہ انہیں زندگی دے, صحت دے, تندرستی دے. ایٹ دا مومنٹ زبان زد عام ہے یہ بات کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ڈائریکٹلی کمیونیکیٹس ود جناب عاصم منیر صاحب. And he doesn't even communicate with the Prime Minister of Pakistan. He communicates with Asim Munir Saab, or Asim Munir Saab either sends his own person, Mohsin Naqvi, to Iran, or he went recently by himself. امریکہ کا سسٹم ہی یہ ہے کہ وہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. What do you see the future? Do you think this, and Donald Trump is not, nobody is dear to him. Do you think they will use and discard him? Arfaban, as a matter of philosophy, politics میں there are no friends and enemies. Question of interest ہوتا ہے, کون آپ کو کتنا میٹر کرتا ہے. let's rise above that. There's nothing, there are no friend and no enemies. اس وقت کے تحت کون آپ کو کتنا میٹر کرتا ہے جی, یہ بیسس ہوتا ہے ریلیشن شپ کا. پریزیڈنٹ ٹرمپ ویئر ہی واز اگینسٹ دا وال, یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا اور اس فیصلے کا جو نتیجہ نکلا بالکل برعکس جو کچھ تھا, بلکہ امریکہ لاس, اس کا ایک جو امیج بنا تھا وہ بھی لوز کر دیا. امریکہ واز ڈیسپریٹ ٹو ہیو سم کائنڈ آف میڈیشن. پاکستان ہیپن ٹو بی ان دیٹ سچویشن, اور ہم نے کیا, اور بہت اچھا ہوا کہ ایٹ لیسٹ کم سے کم بف ہوئی سچویشن. وہ چلیں پاز ہوئی یا ٹیمپریریلی ہوا جو کچھ بھی ہوا, اس میں ایک اہمیت بنی. پاکستان نے اپنا رول بھی پلے کیا اور بڑا جنرلی پاکستان نے اپنا, اس میں ہم نے بھی اپنی اسکن بچائی, چونکہ ہمارا جو سعودی عربیہ کے ساتھ ایگریمنٹ تھا, اگر یہ ایگریشن وہاں تک پہنچی, جو کہ پہنچی بھی صحیح, لیکن اس ساری سچویشن میں ایک ہیپی میڈیم کر کے ایک ایکویشن بن گئی. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس ریلیشن شپ نے یہ کوئی ایور لاسٹنگ ہوتی ہیں, یہ, اور ڈونلڈ ٹرمپ اسپیشلی یہ پرسنالٹی لائک ڈونلڈ ٹرمپ, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ایک پروگرام میں فرما رہی تھی اور میں وہ آئی واز جسٹ اوور ہیئرنگ کہ ہز فرینڈ, تو ڈونلڈ ٹرمپ ہیز نو فرینڈز جی. There's no friends. You are absolutely right. ویسے بھی پالیٹکس کی ان کو بیل آؤٹ کرنے والا ایلان مسک تھا. There was a time ان کو بیل کے لیے پیسے he did not have. But آج ایلان مسک, and there was a time he was in his home every day. انہوں نے بلکہ ایک ٹویٹ کیا تھا کہ me and my family miss you. But he is nowhere. یہ وقت کی بات ہوتی ہے جی, اس وقت میں آپ کو کوئی کتنا میٹر کرتا ہے, آپ کے لیے وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے, اس حد تک بات ہوتی ہے. اس سے زیادہ اگر آپ کہیں کہ لانگ ٹرم ہے, نہیں. ہاں, اگر آپ کا وہ یہی, اگر آپ کا شارٹ ٹرم کسی اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ڈیولپ ہوتا ہے تو یس, اس کی ایک پرولیفریٹ ہو جاتی ہے ریلیشن شپ, لیکن ریلیشن شپ کی جو بنیاد ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ ہی ہوتی ہے جی.
لاسٹ سبجیکٹ کی طرف میں سیکنڈ لاسٹ سبجیکٹ کی طرف لے کر کے جانا چاہتی ہوں. ریسنٹلی آپ نے, مجھے نہیں پتا کہ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا, بشنوئی گروپ کے بارے میں ایکسٹارشن کے بہت سارے کیسز یہاں بھی ہوئے تھے. خالصتان تحریک سے متصل لوگوں کو امریکہ میں بھی, اور جب کینیڈا نے سٹینڈ لیا تھا تو انڈیا نے کینیڈا کو بہت ٹف ٹائم دیا تھا, مگر ریسنٹلی امریکہ نے باقاعدہ جولائی 26 کو فیڈرل پروسیکیوٹرز نے لوگوں کو چارج بھی کیا ہے. بشنوئی گروپ کا ذکر بھی بہت آیا ہے, اس کی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی طرف سے باقاعدہ انٹرنیشنل کریک ڈاؤن آن دا انڈین بیسڈ آرگنائزڈ کرائم کا بھی ذکر آیا ہے. اچھا, مینشننگ آل دس, جس میں ظاہر بشنوئی گروپ کا ذکر آیا, RSS کا ذکر آیا ہے, ان تمام کا ذکر آیا. آج کی بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے کہ انڈیا RSS جو گروپ ہے ان کے جو چیف اینڈ انچارج ہیں, ہی از ان امریکہ. نیو یارک میں RSS کی ایک تقریب میں ممدانی کی مخالفت, موہن بھاگوت امریکہ میں اس وقت موجود ہیں. یعنی امریکہ نے ریسنٹلی کریک ڈاؤن بھی کیا ہے. امریکہ کے اخبار نے انڈیا کو انفارم بھی کیا. جب کینیڈا نے کیا تھا تو تھوڑا پرابلمٹک سچویشن رہی تھی, مگر امریکہ نے ان کے بندے اریسٹ بھی کیے ہیں, ان کے اوپر سب کچھ کہا بھی, اپروو بھی کیا ہے, اینڈ دے اسپوک لاؤڈلی. اب میں کہتی ہوں کینیڈا میں بھی مداخلت کی جاتی ہے. انڈیا کی انتہائی دائیں بازو کی تنظیم RSS 29 اگست کو نیو یارک میں ایک تقریب ہونے جا رہی ہے, جس میں نیو یارک کے میئر جو ہیں ممدانی, ان کے اگینسٹ یہ مخالفت کر رہے ہیں RSS کے. ناؤ دس از امریکہ, اور امریکہ میں RSS کا فاؤنڈنگ ممبر یا انچارج بندہ آتا ہے اور امریکہ کے ایک میئر کے بارے میں زہر اگلتا ہے اور بات کرتا ہے. اینڈ یو نو, یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اسرائیل از اسپینڈنگ اے لاٹ بیکاز دس از اونلی ممدانی who is against Netanyahu in Israel. What would you say? ویری سمپل جی, میں آپ کو لے جاتا ہوں تاریخ کے پچھلے کچھ چند سالوں میں. جب یہ مودی صاحب گجرات کے تھے CM, جو ٹرین والا انسیڈنٹ ہوا تھا, جلایا گیا تھا, اس کے بعد امریکہ میں ہی واز بینڈ ٹو انٹر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ٹھیک ہے جی. اور جب یہ امریکہ کے اپنا ہندوستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں اور امریکہ کے وزٹ پہ جاتے ہیں, تو وہی سینٹ اور دونوں ہاؤسز جو ہیں اپر اور لوور, اسٹینڈنگ اوویشن ان کو دیتے ہیں. وہی امریکہ ان کو کوئی کسی کا دوست نہیں, کوئی کسی کا دشمن نہیں. ابھی جب اس لیول پہ یہ بات ہے تو یہ تو چھوٹا ارادہ RSS کا ایک ٹینٹیکل ہے جی, اس کی کیا حیثیت ہے امریکن سوائل کے اوپر. میں نے وہی آپ سے گزارش کی نا جی, انٹرسٹ کی بات ہے. میں نے کہا وہ جو ٹرین کا میسیکر ہوا تھا, وہ ہیومن کیٹاسٹرافی کا اتنا بڑا دی بچر آف گجرات کا ٹائٹل ملا تھا اس مودی کو جی. امریکہ بینڈ از انٹری انٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور اسی مودی کو انہی کی یہ جو ہے ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو اور سینٹ اسٹینڈنگ اوویشن دیتے ہیں جی. تو اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے آپ کے پاس کرنے کی. انٹرسٹ کی بات ہے جی. اس وقت چونکہ پرو الائنڈ ان کا ہے, لیکن وہ بھی دیکھ لیا, ٹرمپ نے تو کم سے کم دیکھ لیا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ہندوستان کو پیٹرنائز کرنے کی کوشش کی تھی یا پیک کیا تھا اگینسٹ چائنا, اٹ ہیز ناٹ ورکڈ, دیٹ واز اے لاس بیٹ. بل اس کے باوجود چونکہ ان کا ہے سینٹیمنٹ چل رہا ہے, ان کے اور اپنے بڑے مسائل ہیں, تو اس میں میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آپ یہ سمجھیں کہ کوئی ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر امریکہ اس کو ڈیناؤنس کرے گا یا کچھ کرے گا. جب اسی کے RSS کا جو سربراہ ہے, جو بڑا ہے, اس کو یہ لوگ اسٹینڈنگ اوویشن دیتے ہیں, تو اس کے بعد یہ تو بڑی چھوٹی بات رہ جاتی ہے. دس از گوئنگ ٹو ٹیک پلیس آن 29 29 تاریخ کو یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے, اور زران ممدانی سے بڑی انہوں نے اس کے بارے میں برا کہا ہے, مگر انڈیا کی انتہائی دائیں بازو کی تنظیم 29 اگست کو یہ پروگرام کرنے جا رہی ہے. انہوں نے میئر کی بہت مخالفت کی ہے. جب میئر سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ میں چاہتا نہیں کہ یہ پروگرام ہو, یہ اینیورسری سیلیبریشن کا پروگرام ہے, مگر I have no right to stop it. تو بہرحال اینیورسری سیلیبریشن کے نام سے اس پروگرام کا اہتمام جو ہے ہندوز فار انگیجمنٹ اینڈ ڈائیلاگ, اس کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں. کانگریس کو اس بارے میں پتہ ہے, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس کے بارے میں بات کیا تھا, اینڈ دیٹ از انڈیا از ورکنگ ان ہینڈز ان ہینڈ ود اسرائیل.
آئی ہیو ویڈیوز. آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو پھر بھی کیا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ شرک کر لیتے ہیں. جیوز بالکل شرک نہیں کرتے. دے ڈونٹ کسی آئیڈل کی پوجا نہیں کرتے. دے گو اکارڈنگ ٹو زبور واٹ دا بک دے ہیو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عام جیوز کی اگر بات کی جائے تو دے ہیو ڈفرینسز، مگر یہ گورنمنٹ لیول پہ دے آر ٹوگیدر. جی پالیٹکس ایک جو ہے آپ نے کہا نا ریلیجس بلیف اور ریلیجس اسکول آف تھاٹ ورسز پالیٹکس، یہ پرابلی وہ سبجیکٹ ہے. آپ نے دوسرا فرمایا کہ موڈی ورسز نیتن یاہو نیکسس، آف کورس جی دونوں کا میرا خیال ہے کہ پوری جو مسلم امہ ہے وہ ایک طرف اور پاکستان ایک طرف. جب اسرائیل کی بات آتی ہے پوری مسلم امہ بڑا بولڈ اسٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں ایک طرف ہے اور پاکستان ان کی نظر میں ایک طرف ہے. جی دس مچ پاکستان میٹرز ٹو دیم. میں کہتا ہوں کہ پاکستان مڈل ایسٹ از اے میٹر آف کنسرن فار دیم. پاکستان از لٹرلی اے میٹر آف تھریٹ فار دیم. تو ان کو ایک ایسا نیکسس مل جائے جو ان کا پاکستان کا اتنا حجم میں بھی اتنا بڑا اور نیبرہڈ اور ہماری تاریخ و دشمنی کی جو پہلے دن سے اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہو، ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم مل جائے جس پہ ہینڈ اینڈ گلوز دے ود ایچ ادر. یہ جو مے والا انسیڈنٹ ہوا تھا پاکستان میں مے 2025 والا، اس میں پوری اسرائیل کی ٹیکنالوجی دے ور مانیٹرنگ، دے ور پارٹ آف دا ہول تھنگ. صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرائک فورس میں ڈائریکٹلی نہیں تھے، دے ور پائلٹس نہیں تھے ان کے، شارٹ آف دیٹ. اور اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے، یہ بڑی واضح ہے یہ ریلیشن شپ اور یہ نیکسس جو ہے جی. تو وہ ڈیفینیٹلی جس طرح میں نے آپ کو گزارش کیا کہ پورا مسلم امہ ایک طرف اور پاکستان ایک طرف وین اٹ کمز ٹو اسرائیل. جی بہت شکریہ سر. میں اب آپ بیٹھے ہوئے، میرا پروگرام کوئی مطلب میں نے بتایا نا میرا تو آپ سے بات ہوتی ہے تو بات سے بات نکلتی ہے. ابھی آپ نے جب مئی 2025 کا ذکر کیا، دس از انسیڈنٹس بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا کے درمیان. آئی واز ڈوئنگ مائی شو، مجھے پاکستان اسلام آباد سے ایک کال ملی تھی. ہمارا ایک ٹورنٹو کے رہنے والے ہیں جو وہاں سیٹل ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا انڈیا نے اٹیک کر دیا. آئی تھنک ان دیٹ ایونٹ پاکستان کی آرمی نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ دنیا میں شو کیا، مگر یہ جو ایسکلیشن تھی تو کچھ دن پہلے شروع ہوئی تھی. بٹ جو منہ توڑ جواب پاکستان نے دیا تھا نا، وہ تب دیا تھا جب آپ کی بیس کے اوپر ہمارے انڈیا نے اٹیک کیا تھا. اس سے پہلے وہ اپنی چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے تو آپ کی بری فوج نے تو کچھ نہیں کیا تھا. دس از مائی پوائنٹ آف ویو، آئی مائٹ بی رانگ. کے فیکٹس ہے جی، یہ تو ہسٹوریکل جو آپ نے بات فرمائی ہے اس کو ذرا میں رائٹ اوے آئی جسٹ لائک ٹو ریکلیکٹ مائی میموری. غالباً 21 اپریل کو انہوں نے ہمارے مرید کے اور بہاولپور پہ مطلب دے وائلیٹڈ آر انٹرنیشنل بارڈر. آئی ایم ریٹریٹنگ دے وائلیٹڈ آر انٹرنیشنل بارڈر. دس مینس کہ انڈیا ڈکلیئرڈ وار آن پاکستان. اور بعد میں ان کے جے شنکر ان کے جو فارن منسٹر نے بیان دیا کہ ہم نے پاکستان کو بتایا کہ ہم یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارا باقی تو پریس کی باتیں تھیں، آئی ایس پی آر آگے پیچھے، جو انسیڈنٹ ہے غالباً 7 یا 8 کی مئی کی رات جب ایئر فورس نے ہماری ایئر ڈیفنس نے ریبٹل دی، مطلب اس کے بعد وہ اور شیئر ہوئے وہ 70-80 جہازوں سے لانچ کر رہے تھے پاکستان پہ اٹیک. دیٹ اٹیک واز کاؤنٹرڈ بائی پاکستان ایئر فورس. ہماری ایئر فورس اس کو کاؤنٹر کیا اور ان کو منہ توڑ جواب دیا اس کے اوپر. اور میں آپ کو کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں وی کوڈ ہیو گاٹ مچ مور کلز دین واٹ وی ریچیوڈ، مے بی ایٹ دا کاسٹ آف 1 or 2 لاس آف آر ایئر کرافٹ. لیکن پاکستان ایئر فورس نے اس میں بھی جو ریزیلینس اور میچورٹی دکھائی، دیٹ از ایکنالجڈ آج تو دنیا کے جو کسٹوڈینس ہیں. اس کے بعد آپ اس دن کی صبح کا جو نیکسٹ مارننگ جو ڈی سی ڈیفنس کوآرڈینیشن کمیٹی کا بیان ہے وہ پڑھیے. اس کے 1-2 گھنٹے کے بعد پھر برہمس ہمارے نور خان بیس پہ، رفیقی بیس پہ، بلاری بیس پہ گرے ہیں. اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہماری پھر جو ہے ایئر ڈیفنس کمانڈ آرمی کی اور پھر ایئر فورس نے دوبارہ جو ہم نے لانچ کی ہے مشن. اور اس کے بعد جو نیکسٹ لیول آف ایسکلیشن ہونا تھا اس کے اوپر پھر دوبارہ پہلے تو انہوں نے کہا تھا لیٹ دم فائٹ، امریکہ ایسی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان تھا. تو دس وے دے گاٹ انوالوڈ ان دا میڈیشن. نہیں تو وہ جو دوسرا براج ہمارا جاتا اس میں میں اب کہنا نہیں چاہتا اس کے آگے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہندوستان کے ساتھ. اب آپ نے جو بات فرمائی ہے اسی ایونٹ کو ذرا میں لے کے اپنے سننے والوں کے لیے گزارش کرنا چاہوں گا. جی مجھے پتہ ہے پاکستان میں آج کل سینٹیمنٹ کیا ہے جی حکمرانوں کے متعلق، لیکن یہ وہ انسیڈنٹ ہیں جو ہمیں ہوپ دیتے ہیں انٹو پاکستان. نیور فرگیٹ جی کہ اٹس دا کوسچن از پاکستان، ناٹ دا کسٹوڈینز آف پاکستان.
ہم بعض اوقات کسٹوڈینز اور پاکستان کی وجہ سے اتنے اوور ویلم ہو جاتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اپنا اعتماد لوز کر جاتے ہیں جی. میں لوگوں کو کہتا ہوں جی کہ تاریخ میں چلے جائیے. میرا یہ تو شاید بلیف ہے, میں شاید اس بات کو بہت زیادہ بلیف کے اینگل سے نہیں کروں گا, کیونکہ بلیف کی بات کو اگلے کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہسٹوریکل فیکٹس پہ آپ آ جائیے جی. پاکستان کا بننا بھی معجزہ تھا, اس کا چلنا اس سے بڑا معجزہ ہے. تو یہ جو میک انسیڈنٹ ہے, اس میں آپ کو ایک چیز کا ریلیف ملتا ہے کہ دنیا کا اتنا طاقتور ملک جس کے پیچھے پوری دنیا کی ڈپلومیسی کھڑی تھی, طاقت سب کچھ اس کے باوجود, مطلب امریکہ کا پریزیڈنٹ کہا تھا لیٹ دم فائٹ, مطلب امریکہ سے اس کو کلیئر گوڈ مل گئی تھی کرنے کی, اس کے باوجود یہ ہوا. تو دیٹ مینس پاکستان میں کچھ ہو بھی رہا ہے جی, ایسے بات نہیں ہے. تو وہ ہمارے سننے والے ناظرین کو میں ضرور ریکویسٹ کروں گا جی کہ پاکستان کے متعلق بعض کا بڑی پیسمسٹک ایک سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے, تو وہ مت رکھیے جی. پاکستان سے نا امید مت ہوئیے جی. اس میں ڈسٹنگوش کیجئے بٹوین کسٹوڈینز آف پاکستان اینڈ پاکستان جی. پاکستان شیل تھرائیو انشاءاللہ, یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جی. یہ صرف وقت ہے. قوموں کی سفر میں 70-80 سال عارفہ بہن کوئی ٹائم بڑا نہیں ہے جی. انشاءاللہ آج جو پاکستان میں ایک سینس آف ریئلائزیشن ہے, یہ بہت بڑا ہمارا سفر ہے اس میچورٹی کی طرف جی. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سمجھیں گے ایونچولی, ہمیں سمجھ آئے گی ہمارے کسٹوڈین آف پاورز کو, اور اس کا کوئی آئی ہوپ سو کہ انشاءاللہ کوئی بہتر حل نکلے انشاءاللہ. سر میں ریکیپ کرنا چاہتی ہوں, اور دس از مجھے بڑے, میری خدا گواہ ہے اگر آپ یقین کریں, میری کوئی پارٹی نہیں, بٹ آئی فیلٹ سوری. عمران خان صاحب نے یوتھ کا لفظ استعمال کیا, جس کو ہماری اشرافیہ نے بھی, ہمارے کسٹوڈینز نے بھی بگاڑ کے یوتھیا کر دیا. میرا بھی جوان بیٹا ہے, آپ کے بھی جوان بچے ہیں. دیر آر ٹائمز کہ کہاوت بھی ہے کہ جب بیٹے کا جوتا باپ کے جوتے کے برابر ہو جائے تو تھوڑے سا پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے آپ کے رویے کو بدلتے ہیں. اف آئی ایم رانگ ڈو کریکٹ می. آپ نے یوتھیے کو گالی بنا دیا, یوتھ کو چینج کیا گیا. یس وی ہیو ٹو لسن ٹو آور یوتھ, ادروائز اگر بحیثیت ماں باپ بے بس ہیں ہم, تو ایک کنٹری میں بھی یوتھ کو جابس بھی دینا ہوں گی, یوتھ کو ایجوکیشن بھی دینا ہوگی, اور یوتھ کو ریکگنائز بھی کرنا ہوگا. ادروائز وی ول بی آن اے رانگ پاتھ. میں جس چیز کو ریکیپ کرنا چاہتی ہوں, 21 اپریل کو ایپیسوڈ ہوتا ہے انڈیا اینڈ پاکستان کے درمیان, اور ملٹیپل اٹیک. پاکستان اپنا رواداری کا مظاہرہ کر رہا تھا, مگر 7 اور 8 مئی کے درمیان ایئر فورس, اور پاکستان کی پچھلی جنگوں کو بھی یاد کریں تو چاہے 71 کی وار کا ہی میں ذکر کر لوں, تو ایئر فورس پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ اینڈ وائٹل رول ان دیٹ وار. 7 اور 8 مئی کے بعد دین ایئر فورس ٹک دی کنٹرول اینڈ ریٹیلیٹ کیا. انہوں نے جواب دیا جو منہ توڑ جواب تھا, اور اس کے بعد نور خان ایئر بیس اور باقی بیسز کے بعد ہماری ایئر فورس واز دی مین part of the army which played important and vital role. کیا بات ہے کہ ایئر فورس یا بری فوج ریکگنائز کرتی ہے اس چیز کو کہ the whole credit goes to only Chief of the Army Staff, although Chief of the Army Staff and our politician, they did not do any good from 21 مئی سے لے کے اپریل سے لے کے 8-7 مئی تک. عارف بھائی, اس سبجیکٹ کو اگر آپ ڈسکس کرنا چاہتی ہیں یہ سب سے پہلے تو میں اللہ رب الکریم کا شکر ادا کروں گا جی کہ اس نے ہماری عزت رکھی جی. سب سے پہلی بات یہ ہے جی, اور اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے جی, دا ہول پیراڈائم شفٹڈ اس رات کو جب پاکستان ایئر فورس نے وہ ریبٹل دی. آپ کا ٹائم مختصر ہے, نہیں تو تھوڑا سا اس میں تفصیل میں جاتا. Practically, on 8th morning, practically speaking, there was no Indian Air Force. وہ اپنے ریفیلس کو, ان کا بنگلہ دیش کے پاس ایک بیس, اس کا نام بھول رہا ہوں, وہاں اٹھا کے لے گئے. آپ تصور کیجئے کہ جس ملک کو آپ اپنے دفاع کے لیے جو آپ نے اپنا اسلحہ رکھا ہوتا ہے, جب آپ کو اس کا دفاع کرنا پڑ جائے تو اس ملک کی کیا صورتحال ہوگی. یہاں پہ میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا, اللہ پاک میرا بڑا بولنا کی بلا دے, یہاں پہ ہم لے کے گئے تھے ہندوستان کو. اور یہ جو آج کی ماڈرن وارفیئر ہے, میں اب آپ کو گزارش, جو تھوڑی ٹیکنیکل ہو جائے گی بات, یہ جو اس کا جب ڈیجیٹل سگنیچر ریلیز ہوتا ہے
they exactly knew what would have happened more. आपको पता है they were called back and Indian Air Force chief was probably beaten by his pilots जी, वहाँ पे जो हिंदुस्तान में इंसिडेंट हुए कि why were they called back, जब उसने उसका डिजिटल सिग्नेचर रिलीज किया और बताया कि तुमसे आधे भी ना वापस आते जी. तो पहले आपकी बात जी, अल्लाह रब्बुल करीम ने हमारी इज्जत रखी जी. उसके बाद कोई शक नहीं है जी कि पाकिस्तान एयरफोर्स, एंड आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, मैंने भी ये वर्दी पहनी हुई है जी. ये इतना प्रोफेशनल इदारा है जी कि अपनी हमारी लिमिटेशंस और हमारी जो लिमिटेशंस में जो हमारे चैलेंजेस हैं जी, उसमें जो प्रोफेशनलिज्म है, उस प्रोफेशनलिज्म को जैसे ऑप्टिमाइज़ करता है ये इदारा, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने, मेरा ख्याल है हमेशा भी जब भी पाकिस्तान पे इम्तिहान आया है तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना रोल उसमें अदा किया है. ये तो आपने अभी एयरफोर्स की बात की, मैं उस पर, चूँकि हुआ ही एयर बैटल था जी, वो सारा 70-75 जहाज़ वर्सेस R40+ यूनिट्स जी ये हुआ था. अब उसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने ब्राह्मोस वगैरह किए तो उसके बाद डेफिनेटली हमारी जो एयर डिफेंस कमांड है वो भी एक्टिवेट हुई. हमने भी अपने मिसाइल मारे और हमने बड़ा इफेक्टिव काउंटर उनको किया, हमारी एयर डिफेंस कमांड ने किया. अच्छा, अब जब आपने ये बात फरमाई कि उसके बाद किसको क्रेडिट ज़्यादा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जी कि जब घर में आग लगे तो सब घर के जो रहने वाले हैं उस आग को बुझाते हैं जी. क्या बात है सर. तो जब घर की बात हो ना तो उसमें हम फिर बंदर बांटने, मैं कम से कम मैं बाकी ज़बानें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है जी, ज़बानें खल्क निकार खुदा होती है जी, हर एक को पता है क्या हुआ क्या वाक़या है जी. लेकिन मैं जब उसको, चूँकि ये वही चीज़ें हैं जी जो हमें डिवाइड करती हैं जी, मैं कहता हूँ हम और वो चीज़ करें जिसमें हम यूनिफाई करें पाकिस्तान को जी. हालात और मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी, आपने पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ आई विश कि आई कैन गेट योर यूनिफॉर्म पिक्चर एज वेल. पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ आपने काम किया है, उसके जहाज़ों को उड़ाया भी हुआ है. जनाब तनवीर सुल्तान आवान साहब मेरे साथ इस वक्त हैं. आई जस्ट वांटेड टू एक्नॉलेज माय एयरफोर्स कि 21 अप्रैल का वाक़या होता हुआ 7 तक पहुंच जाता है. दिस वाज आर एयरफोर्स जिसने इस की फतह का. मैं यहाँ गुजारिश थोड़ी सी, कहा आपने बात कही है जब एयरफोर्स की, इसने ये जो वाक़या हमारा हुआ है जी, इसने जो टोटल एयर पार है ना जी, एयर पार की जो टोटल फिलॉसफी है हमारे इस वाक़े के बाद, उसकी टोटल पैराडाइम शिफ्ट हो गया जी. टोटल जो हमारा, आप समझें कि जितना भी एयर वॉर का मिलिट्री आर्सनल है, एयरक्राफ्ट हो गए, मिसाइल हो गए, ये पूरी फिलॉसफी इसने चेंज कर दी है जी कि आइंदा अब क्या होगा. ये जो बैटल है इसका जब आप सीटी स्कैन करते हैं, इसका जब आप तज्जिया करते हैं, और किए दुनिया की एयर फोर्सेस ने इसका तज्जिया किया और आज भी हो रहा है जी. ये कोई बाय इटसेल्फ एक जो वाक़या है, ये एक आप समझें कि एक सैंपल और रोल मॉडल है जी नए, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक काउंट मायर का और बियॉन्ड विजुअल रेंज का. इस सिनेरियो का इतना बड़ा बैटल मेरा नहीं ख्याल कि नॉन तारीख में कोई और हुआ होगा जो पाकिस्तान एयरफोर्स हिंदुस्तान के दरमियान हुआ है जी. बहुत शुक्रिया जनाब तनवीर सुल्तान साहब मेरे साथ हैं. ऑनेस्ट टू गॉड मुझे तो मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं. जो अच्छी चीज़ है उसको एक्नॉलेज ज़रूर किया करें. डेफिनेटली वी गॉट टू एक्नॉलेज इट. लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिरी सवाल है और आप इसी पे कंक्लूड आप कर दीजिएगा. मैंने इसको दरमियान में भी टच किया था. पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मोहसिन नकवी साहब ने कहा था सिस्टम ढह गया. सिस्टम ढहने के बाद आप देखिए कश्मीर में झगड़ा पड़ा हुआ है. पिम्स का वाक़या हुआ. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की जा रही है कि आपके अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है तो आपका प्राइम मिनिस्टर कहाँ चला जाएगा, क्या होगा प्राइम मिनिस्टर के साथ. अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात होती है तो फिर झगड़ा. मोहसिन नकवी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी एक ऐसा शख्स है, वो किसी तीसरी पार्टी का बंदा है और वो तो प्राइम मिनिस्टर से भी कोई इजाज़त नहीं लेता. यानी है वो मिनिस्टर मगर वो प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल से. ये दिस इज़ ऑन द ब्लैक एंड वाइट जी. इस्लामाबाद के बीच में ये जो टूट फूट का अमल है, क्या ये सारा अटेंशन डाइवर्ट करने का सिलसिला है, क्या 28th अमेंडमेंट का मामला है, या क्या नज़र आ रहा है आपको? अल्टीमेटली मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये कह दिया है कि यस अगर सूबे बनेंगे तो वो जो आइन में जिस हिसाब से कहा गया उस हिसाब से बनेंगे. तो ये क्या टूट फूट है, क्या नतीजा नज़र आ रहा है? और पहले तो ऑन द लाइटर साइड मेरा ख्याल है एक बड़े अरसे के बाद जो मोहसिन नकवी साहब का बयान था, हमने हुक्मरानों से कुछ सच्ची बात सुनी. पहली तो बात ये है कि वाकई वो है तो हकीकत, वो दैट्स अ कन्फेशन. लेकिन ये फेलियर किसका है? सवाल ये बनता है
کہ دیٹ واز اے بلیٹنٹ ایکنالجمنٹ آف اے فیلئر آف اے سسٹم. لیکن ہو از ریسپانسبل فار اٹ؟ ہو از ان کسٹڈی آف دس آفس؟ یہ تو سوال انہوں نے پتہ نہیں پاکستان کی عوام سے کیا ہے یا بیان دیا ہے یا اپنے آپ سے سوال کیا ہے. ان کو سوچنا چاہیے. ابھی جو دوسری بات آپ نے فرمائی تو بس بیان کی حد تک میں بات کر رہا ہوں. گزارش میں کرتا ہوں جی کہ ان 4 سالوں میں جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں چلتے آئیے، جو ہو گئے ہیں اور جو ہونے والے ہیں. 88 ترمیم کر لیں، صوبوں کا بریک اپ بنا لیں، نتھنگ ہیز ورکڈ. کتنے فیصلے ہوئے ہیں جی؟ میں کہتا ہوں نا آپ مارچ 2022 آنورڈ لے لیجیے، کتنے فیصلے وہی ہیں نا جی. ایک بیچ میں الیکشن کا ایک سمبولک الیکشن ہوا ہے، نہیں تو وہی 4 سال سے پلس کسٹوڈین آف پاور ہے. ایک فیصلہ نہیں، کتنے فیصلے کیے ہیں. آئینی ترمیم کر کے دیکھ لیے کہاں پہ بات بیٹھی ہے. دے آر ورس دین ایور بفور. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اٹ ہیز ناٹ ورکڈ. جو کسٹوڈین آف پاور ہیں سوچیں اس بات کے اوپر. اٹس ناٹ ورکنگ. وائی از اٹ ناٹ ورکنگ؟ یہ ضد کی کہانی نہیں ہے جی، ضد اس کا حل نہیں ہے. دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اٹ ہیز ناٹ ورکڈ. اور آج ایک چیز بہت اچھی ہوئی ہے ان سب کاموں کے لیے تو مجھے بیک ہوم ہی جانا پڑے گا کہ اگر آپ ایکڈیمک اسپرٹ میں دیکھیں تو اب گرے ایریا بہت کم رہ گیا ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تقریباً بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں. آپ نے یوتھ فرمایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کا جواب رہ گیا تھا. دیکھیں یوتھ کو مسٹر جناح نے نہیں استعمال کیا. اس وقت اسلامیہ کالج کے جو طالب علم تھے دے بیکیم دا سیکورٹی گارڈ فار مسٹر جناح. اب وہ ان کو بھی ہندوستان والے اس وقت یارس والے ٹیررسٹ کہتے تھے اسلامیہ کالج کی جگہ. بھٹو صاحب نے نہیں کیا جی یوتھ کو. تو یوتھ تو ہمارا سب سے بڑا، ہمارا مستقبلی یوتھ ہے جی. اگر یوتھ کو یہ عزت اور یہ اکنالجمنٹ، اور کتنا بڑا بلج ہے ہمارا، کتنا بڑا بلک ہے. اور تصور کیجئے، میں آپ کو باخدا بتاتا ہوں جی کہ زندگی کے اس فیس میں ہم آلموسٹ ٹرننگ 70، زندگی میں سفر کیے ہیں، کام کاروبار کیے، انٹرنیشنل سیکورٹی ہے. اتنا قابل ہے پاکستانی ایوریج جی. ڈزنٹ میٹر گاؤں کا بچہ ہے یا شہر کا، اربن ہے یا رورل ہے جی. اتنا پوٹینشیل ہے کہ ایوریج پاکستانی میں آپ تصور نہیں کر سکتے جی. آئی وش جب کہتے ہیں اتنی میں کہتا ہوں یار کہ دس پاپولیشن از آر ہیومن ریسورس اسٹرینتھ، ہمارا ہیومن کیپٹل ہے. ہم نے ان کو چینلائز کرنا ہے جی. وہ کوئی ہم نے اس کو گالی بنا دیا. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ کے، اگر جو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے نیریٹو کو کنفارم نہیں کر رہے تو وہ اینٹی پاکستانی نہیں ہے. یہ ان کا جو گلہ ہے یا کوئی شکوہ ہے دیٹ مسٹ بی ایڈریسڈ. اس کو آپ آنکھیں بند کر کے یا ان کو کرب کر کے. اب میں نے گزارش کی ہے نا، یہ دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ ان 4 سالوں میں ایک پورا انالیسس کر لیجئے کہ کتنے آپ نے فیصلے کیے ہیں جو کر لیے اور جو آنے والے ہیں، جو پرپوزڈ ہیں، ایٹ لیسٹ پرپوز جو ہیں، بھلے صوبوں کی کر لیں. اگر فنڈامنٹل میں وہ صوبوں سے ان پرنسپل میں خود اگری کرتا ہوں، لیکن دیٹ ول ناٹ گیو یو جو بنیادی گورننس کے، کرپشن کے ایشو ہیں وہ جب تک حل نہیں ہوتے اٹ ول بی مور ایفیشینٹ، شوڈ بی اے مور ایفیشینٹ ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ. ایسا تک ہے نا. لیکن وہ جو بنیادی خلا ہے چیز کے اندر، جو مزاج ہے، جو پاکستان کے عوام الناس کا ایک گلا شکوہ ہے، وہ تو حل نہیں ان چیزوں کا. دیٹ ریمین، دیٹ ایگزسٹ. تو آپ 1000 قسم کے ٹریٹمنٹ کیجئے، جو اصل مرض ہے اس کے اگر علاج پہ آپ نہیں پہنچ رہے تو no matter what you do, I don't think so you're ending up anywhere. Actual things under the carpet. بہت شکریہ جناب تنویر سلطان آوان صاحب. میں سر کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آئے آج کے پروگرام میں. یقیناً ہم رہے ایک ہر بات دوسری سے متصل رہی، پاکستان کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، کہ آپ اسپیشل ڈیزگنیشن والے شخص کو کشمیر کا پرائم منسٹر بنوانا چاہتے ہیں جس میں آپ کی پرسنل فیور ہیں. دس مین اینی بڈی ہو ہیز پلز کین بی اینی بڈی. جس پہ پارٹی کے اندر، مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات ہوئے. ہم نے ڈیفینیٹلی بات کی کہ اگر آپ چینج اگر لے کے آنا چاہتے ہیں تو چینج، یعنی اگر آپ کو پالیسی کو ریویو کرنا ہوگا تو دیکھیے جب امریکہ نے نام لے کے لوگوں کا ذکر کیا، آپ یاد کیجئے گا رونلڈ ریگن نے خاص طور پہ پریزیڈنٹ ضیاء ان کی بیگم کو امریکہ میں انوائٹ کیا تھا. کیا اینڈ ہوا؟ آج کے پریزیڈنٹ آف امریکہ صرف ایک شخص کو، جناب چیف ایڈمنسٹریٹر جو ہمارے ہیں عاصم منیر صاحب، ان کا ذکر کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، آئی ایم ناٹ اگینسٹ دیم، بٹ they are nationalist people. They use people and they dispose them off. You have seen it. I have seen it in جب ضیاء الحق، نہ صرف ضیاء الحق کو اڑایا تھا، ضیاء الحق کے ساتھ انہوں نے US امبیسڈر کو بھی اڑوا دیا تھا. ٹھیک، تو
these are the people who use people and they dispose them off. That's all what it is. आज के प्रोग्राम में हमने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया. हमने बिल्कुल डिस्कस किया कि पाकिस्तान जो एयर फोर्स है is a great force in the world और we definitely salute them. अल्लाह करे कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे. सर आपको बहुत शुक्रिया. मेरे से अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा. वतन की मोहब्बत की भी बात है. ना तो मैं किसी कॉमर्स डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, ना मुझे किसी से कोई बेनिफिट लेना है, ना मुझे किसी से ताल्लुक़ इस बुनियाद के ऊपर चाहिए कि मुझे उससे कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव कराना है. मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि अगर गलत है तो गलत को गलत कहिए, अगर सही है तो सही को सही कहिएगा. दैट्स ऑल व्हाट आई से. सर दोबारा आपसे मुलाकात अगले हफ्ते फिर होगी इंशाल्लाह. एक बार नहीं और जितने दिन आप हैं हम हफ्ते में 2 बार आपसे मिला करेंगे. याद करती हैं, मैं हाजिर हूँ जी. बहुत मेहरबानी, आपकी मेहरबानी है. और होप के सुनने वालों के लिए को मुफीद या को मुस्लिम. I mean he's a very smiling man. You should put smiling beautiful picture of him. Thank you.